قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المرأۃ عورۃ اذا خرجت استشرفها الشیطان، اگر عورت اپنے گھروں میں نہ رہے، خامخواہ یوں ہی باہر چلی جائے، گھومنے پھرنے کے لیے چلی جائے، بلا ضرورت مارکیٹ میں جائے بے پردہ ہو کر، شیطان پیچھے لگ جاتا۔ اس لیے عورت زیادہ سے زیادہ اپنی بیوٹی کو چھپائے، اللہ نے ان کے اندر کشش رکھی ہے، اس کشش کو چھپائے۔ اللہ نے ان کی آواز میں کشش رکھی ہے، اللہ نے اس کو عزت کی چیز، گھر کی چیز بنائے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ قرآن کے ساتھ ساتھ ہندو بھائیوں کا وید بھی کھلے لفظوں میں کہتا ماتی کوشلپ کو کہ سماج کی ماں اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپ کر کے رکھو۔ اس پردے کا مقصد کیا ہے؟ باہر نہ جائے، کسی دوسرے کی نگاہ نہ پڑے، اور پھر اس کی عزت محفوظ ہو، یہی مقصد ہے۔ اگر اس پر عمل ہوگا تو زنا نہیں ہوگا۔ پچھلے ایک ہفتے میں 4 زنا کے واردات ہوئے، ہوتے تو بہت ہیں، ہر 45 سیکنڈ میں ایک بیٹی کی عزت لوٹتی ہے اس دیش میں۔ پچھلے ایک ہفتے میں ابھی کلکتہ میں ایک پی جی کی چھاترا طالبہ، ایک میڈیکل کالج کی ایک لیڈی ڈاکٹر، اس کی عزت لوٹی گئی، گینگ ریپ ہوا، اس کو مار دیا گیا۔ اس سے پہلے اتراکھنڈ کے اندر ایک 31 سال کی ایک نرس کی عزت لوٹی گئی، اس کا 11 سال کی بچی کے ساتھ رہتی تھی کسی شہر میں، اس کو بہلا پھسلا کر جنگل لے جایا گیا، وہاں پر اس کی عزت لوٹی گئی اور پھر وہاں پر اس کو مار دیا گیا۔ جھانسی کے اندر 3 سال کی بچی کا ریپ ہوا اور اس بچی کا ریپ کر کے، اس کا بلاکار کر کے، اس کا گلا دبا کر مار دیا گیا۔ ہمارے بہار کے اندر یہی مظفر پور کے قریب میں بھی 2 دن پہلے سنجے جیسوال نام کا کوئی شخص ہے، 9ویں کلاس کی ایک طالبہ بچی کا، اس کے استن کو، اس کے بریسٹ کو کاٹ دیا، صرف اس بنیاد پر کہ اس نے اس سے شادی سے انکار کیا، میں تجھ سے شادی نہیں کروں گی، میں پڑھنا چاہتی ہوں۔ میرے بھائیوں بتائیے، ہے کوئی ایسا سسٹم؟ بتاؤ اس زنا ریپسٹ کو اور ان زنا کے واردات کو روکنے کے لیے نہیں روک سکتے تم، اس لیے کہ لوٹیرو ان ریپسٹ کو پکڑنا، جیل میں ڈالتے ہو، پیسے رشوت کی تھیلیاں دی جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹ کر 1 سال 2 سال 5 سال بعد باہر آ جاتا۔ میں کل کے اسپیچ کا ہمارے اس دیش کے پرائم منسٹر کا بہت سواگت کرتا ہوں۔ ایک ایکٹر رتک روشن نے بھی یہی آج ٹویٹر کے اندر لکھا ہے، یہ کہا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، آج ان 3-4 واقعات کو ہم انصاف دے دیں گے، ان ریپسٹوں کو پکڑ کر جیل بھیج دیں گے، لیکن آئندہ آنے والے وقت میں ہماری سماج کی بیٹیوں کی عزت نہ لوٹے، ایسا کوئی ٹھوس قانون بننا چاہیے اور ریپسٹوں کو سزا ملنی چاہیے ایسی کہ تاکہ کسی دوسرے انسان، کسی دوسرے نوجوان کا ہاتھ کسی بیٹی کی عزت پڑنے سے پہلے اس کو سوچنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، میں کہتا ہوں اگر آپ کو اس کا علاج چاہیے تو قرآن اٹھائیے، قرآن کو غلط کہنے والے، اسلامک حکم کو تشدد سے ناپنے والے، قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور ہے، جو لوگ قرآن کریم کو پڑھنا جانتے ہیں ان کے تفسیر کو اردو ہندی کے اندر موجود ہے، پڑھیے۔ رب کہتا ہے الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی مرد عورت مرد کوئی بھی سامنے اگر پکڑا جائے تو ان دونوں کو میدان میں لا اور ان کے سر سے پیر تک 100 کوڑے برساؤ۔ اگر وہ شادی شدہ نہیں ہے، شادی شدہ مرد عورت دونوں نہیں، یعنی لڑکا لڑکی اگر شادی شدہ نہیں، اگر وہ زنا کرتے پکڑے جائیں، ناجائز سمبند میں رہتے پکڑے جائیں تو 100 کوڑے برساؤ۔ اور اگر وہ شادی شدہ ہے، مرد بھی زنا کرنے والا بھی، مرد عورت دونوں، تو قرآن
अल्लाह की जो भेजी हुई शरीयत है वो शरीयत कहती है कि उनको संसार करो, उनको रज्म करो, यानी कमर तक गड्ढा खोद कर उनको धसाओ और ऊपर से पत्थर मारो, उसका सर फटेगा, वो मर जाएगा तड़प तड़प कर या मर जाएगी तड़प तड़प कर। और अल्लाह क्या कहता है, वल्यशद अज़ाबहुमा ताइफतुम मिनल मोमिनीन, और अजाब सजा बंद कमरे में मत दो बल्कि चौराहे पर दो। यानी जो चीज पिछले कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान किया वो अल्लाह ने 1458 साल पहले कुरान में बताया, अल्लाह के नबी ने पढ़ पढ़ कर सुनाया कि अगर जिना को रोकना है तो जानी को पकड़ो, सजा दो लोगों के सामने में। ऐसा नहीं कि जिना करने वाला कोई मंत्री का बेटा है, जिना करने वाला कोई एमएलए से ताल्लुक रखता है, जिना करने वाला कोई उद्योगपति है तो उसको माफ कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुरान कहता है कि वला ताखुजुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, अल्लाह की शरीयत में कोई उद्योगपति नहीं, कोई दादा नहीं और कोई दबंग नहीं चलेगा। ये मकसद सिर्फ इसलिए बताने का है, अल्लाह तबारक व तआला ने इलाज बताया है ताकि लोगों के सामने में सजा दी जाएगी तो हमारे दूसरे और नौजवान किसी बेटी की इज्जत लूटने से पहले डरेगा कि अरे भाई बहुत खतरनाक सजा है। बताइए, कुरान के हुक्म के पीछे ये हिकमत है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि भाई शरीयत को, जो हमारे शरीयत के जानकार हैं उनके लिए जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों को समझाएं और बताएं। इतनी मोहब्बत, इतनी शिद्दत, इतनी सख्ती हम मुसलमान अपनी शरीयत से क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा पैदा होना, अल्लाह ने हमें पैदा ही किया अपनी इबादत के लिए। अल्लाह की इबादत के लिए जो सिस्टम है, जो निज़ाम है, उसी को शरीयत हम बोलते हैं।